یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے کدو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کدو 1 kg ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو دودھ بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ میری بہت پسند چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اکثر لوگ وسوسوں کا، دماغی کمزوری کا اور گلے کی خشونت، پھیپھڑوں کی سختی، معدے میں گیس، کمر کی سختی، کھچاؤ، بہت سی چیزوں کی شکایت کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی پسندیدہ چیز، اس کو کہتے ہیں کدو کا حلوہ۔ حلوے کا معنی ہوتا ہے میٹھی چیز، جس میں گھی بھی ڈالیں اور شکر وغیرہ بھی ڈالیں، مختلف چیزیں بنا کر، مغزیہ ڈال کر جس کو بنایا جاتا ہے، اس کو ہم اصطلاح میں، حکمت کی اصطلاح میں حلوہ کہتے ہیں۔ اور بعض چیزوں میں میدا بھی ڈالتے ہیں، مگر اس میں صرف کدو کو ڈالنا ہے، اور کدو کو ہم نے دودھ کے اندر نرم کر کے بعد میں اس کو دیسی گھی میں بھوننا ہے۔ اور اگر دیسی گھی نہ ہو تو آپ ڈالڈا گھی میں بھون سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ڈالڈا گھی بھی آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو ملائی کے اندر بھی اس کو بھون سکتے ہیں۔ انتہائی مفید چیز ہے، اس سے دماغ بڑھتا ہے، عقل تیز ہوتی ہے، نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہمیں 1 کلو کدو چاہیے، وہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں موسم گرما کی سبزی ہے۔ موسم گرما میں یہ کدو 2 طرح کے پائے جاتے ہیں زیادہ تر۔ ایک لمبے ہوتے ہیں جسے لوکی کہتے ہیں، ایک اس طرح کے گول ہوتے ہیں جسے گھیا کہتے ہیں۔ اور اس کے خاندان میں حلوہ کدو بھی ہے، ٹنڈے بھی ہے، ٹنڈیاں بھی ہیں، گھیا توری بھی ہے، وہ ایک وسیع خاندان ہے۔ اور کدو کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس کو تناول فرماتے تھے، اس لیے اولیاء اللہ، محدثین اور امت کے جتنے بھی برگزیدہ شخصیات ہیں امت کی، سب اسے بڑے احترام اور شوق کے ساتھ اس کو تناول فرماتے ہیں۔ انتہائی مفید چیز ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کا حلوہ پیش کریں گے، اس کے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بنا کے دکھائیں گے۔ 1 کلو آپ نے کدو لے لینے ہیں، اس کی ڈنڈیاں بھی اتار لینی ہیں، اس کا چھلکا بھی اتار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کش پڑا ہوا ہے، بڑا کش، اس موٹے کش میں اس کو آپ نے کش کرنا ہے، اور اس میں 1.5 کلو ہم دودھ ڈالیں گے، اور 1 پاؤ چینی ڈالیں گے، اور اسی طرح ہم اس کے اندر گھی بہت کم ڈالیں گے، وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے، تو آپ اس کو دیکھتے رہنا، ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مزید باتیں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ ابھی ہم اس کو کش کرتے ہیں، پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ کدو کا حلوہ بنانا سیکھیں گے۔ کدو جو ہے یہ انتہائی مفید چیز ہے، اس کو عربی میں یقطین بھی کہتے ہیں، اور دبا بھی کہتے ہیں، کرا بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کدو کہتے ہیں۔ دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے، اب ہمیں اس میں کدو جو ہم نے کش کیا تھا یہ آپ دیکھ لیجئے، اس طرح موٹا موٹا کش کرنا ہے۔ اب ہم اس کو اس کے اندر، دودھ کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے۔ اور کدو انتہائی مفید چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ایک درزی نے دعوت کی۔ وہ درزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی روٹیاں اور خشک گوشت کا سالن
بنایا کدو کے اندر، تو فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھالی کے کناروں میں کدو کو تلاش کر کر کے تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کدو جو ہے لذیذ لگتا تھا اور پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کدو جو ہے وہ عقل کو بڑھاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ، جب تم خشک گوشت کا سالن بناؤ تو اس میں کدو بھی ڈال لو، اس لیے کہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید بھی میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اب اس کو تقریباً ہمیں 15-20 منٹ چاہیے کدو کو نرم ہونے میں، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہوں گا۔ اب کدو کا حلوہ پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں، اور کدو جو ہے وہ تیار ہونے کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ بھی خشک ہو رہا ہے۔ ہم نے 1 کلو کدو میں 1.5 کلو دودھ ڈالا تھا۔ اب ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے، اور چینی تقریباً 1 پاؤ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے۔ آپ اپنی ذائقے کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے آپ اس کے اندر بڑھا بھی سکتے ہیں۔ آپ اس میں 3 پاؤ تک چینی ایڈ کر سکتے ہیں، اور کم ڈالنا چاہیں تو کم از کم 1 پاؤ اس میں ڈال لیں، تاکہ اس میں اس کی مٹھاس آ جائے اور حلوہ لذیذ بنے۔ اب ہمارا حلوہ تیار ہونے کے بالکل قریب ہو چکا ہے۔ آپ اس مرحلے پر اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میں اس حلوے کی زیادہ فوائد نہیں بتلا رہا، تاکہ آپ اس کا طریقہ زیادہ سیکھ سکیں، زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ اس میں اپنے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ جو کدو ہے، گیا کدو، یہ کسیلا نہیں لینا، کسیلا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ کڑوا نہ ہو۔ اگر کسیلا ہوا تو حلوہ تیار کرنے میں بہت زیادہ آپ کو پریشانی بھی ہوگی، اس کا ذائقہ بھی نہیں آئے گا۔ اور کڑوا نہ ہو، اور کڑوا ہوگا تو پھر بھی کافی پریشانی ہوگی۔ اب ہم نے چینی شامل کی تھی، چینی نے بھی جو پانی چھوڑنا تھا چھوڑ لیا، اور ہمارا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے۔ گھی آپ اس میں اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں۔ میں اس کے اندر یہ جو ٹیبل سپون ہے، 3 ٹیبل سپون اس میں گھی شامل کروں گا۔ آپ دیسی گھی جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ اس میں اس سے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس حلوے کو تیار کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب گھی شامل کرنے کے بعد بھی تقریباً 10 منٹ ہمیں لگیں گے اس کو بھوننے میں، تو 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں۔ اب ہمارا حلوہ تیار ہونے کے بالکل قریب ہو چکا ہے، اور ہم نے آگ بھی آہستہ کر دی ہے۔ اس موقع پر ہم 10-12 الائچیوں کے دانے ڈالیں گے۔ آپ
یہ دانے شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس موقع پر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک خوشبو پیدا ہو، اور دوسرا تھوڑا سا حلوے کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرنا بھی حکمت کے اندر اس کا مقصد ہوتا ہے۔ عام لوگ جو صرف لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں تو اس کا مقصد صرف خوشبو پیدا کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیجئے اکٹھا بھی ہو چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور آپ اس کا کلر بھی ملاحظہ کریں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر فوڈ کلر شامل نہیں کیا، آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اس کی حالت ہو چکی ہے، اور خوشبو بھی بہت زیادہ آ رہی ہے۔ تو اب ہم اس کو نکال کر آنکھ بند کر دیں گے، اور اس کو نکال کر ہم پلیٹ میں ڈالیں گے۔ ہمارا حلوہ مکمل تیار ہو چکا ہے۔ ہم اب اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے بھی اور طاقت کے لیے بھی خشک میوہ جات تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ کاجو تھے، اب یہ پستے ہیں، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پستہ بھی ڈالیں گے اس کی خوبصورتی کے لیے، اور اسی طرح طاقت کے لیے۔ اور یہ انتہائی طاقتور حلوہ، یہ بادام ہے، انتہائی طاقتور حلوہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ناریل نہیں ڈالنا کاٹ کر، ویسا بھی نہیں ڈالنا، اس لیے کہ اس کے اندر اس کا ذائقہ نہیں آتا، بلکہ یہ اس کا ناریل کا ذائقہ جو ہے نا وہ خراب سا ہو جاتا ہے، اور خود حلوے کا ذائقہ بھی اس کے ذریعے سے خراب ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کو انتہائی ذہنی کام کی وجہ سے، دماغی دباؤ کی وجہ سے وسوسے آنا شروع ہو جائیں، عقل اس کی معاف ہو جائے، تو اس کے لیے یہ اعلیٰ چیز ہے۔ آپ ایک کدو لے کے، سادہ کدو لے کر اس کا آپ بھرتا بنائیں، آگ کے اندر نا اس کو بھرتا بنانے کے بعد آپ اس کو نچوڑ کر اس کا پانی نکال کر اس کو شہد ملا کر وہ پلائیں، اور اسی طرح کدو کے جو مغز ہوتے ہیں اس کا تیل نکال کر سر پہ لگائیں اور یہ حلوہ کھلائیں، اللہ کے فضل سے اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ بواسیر کے مریض، معدے کی تیزابیت کے مریض، بخار کے مریض، یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ نے ان کو ان کی آزمائش سے آزاد کیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یہ یقطین، یہ کدو کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے یہ اس کی بیل اگا دی۔ وہ اس کے کدو کھاتے بھی تھے، اور اس کے سائے میں اس کا سایہ بھی انتہائی مفید ہوتا ہے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر یہ ہے کہ یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، اسی لیے میں نے آپ کو درجہ بدرجہ بنا کر دکھائی تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو۔ آپ نے اس کو دیسی گھی میں بنانا ہے، ڈالڈا گھی نہ ڈالیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی صحت کے لیے بنانا ہے۔ اور اسی طرح جو میوہ جات میں نے اس کے اوپر ڈالے ہیں، خشک میوہ جات، آپ نے وہی استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی اور چیز ڈالیں گے تو اس کا پھر وہ مزاج جو ہے وہ اس کا گرمی کی طرف چلا جائے گا، جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ جن کو جرکان ہے یا صفراوی جو مریض ہیں، آپ کہیں گے یہ تو پھر گرمیوں میں کھانا چاہیے تھا، سردیوں میں آپ نے بتلایا۔ جب آپ کھائیں گے تو آپ خود اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ ہمارے مریض جتنے بھی ہیں وہ انتہائی سوزشی مادہ ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے سوزشی مادے کو ختم کر دیتی ہے۔ سوزشی مادے کی وجہ سے معدے میں تلخی آ جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ سوزشی مادے کی وجہ سے بواسیر پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن، دماغ کے اندر خشکی، نیند کا نہ آنا، طرح طرح کے کئی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس کو اس طرح بنائیں اور اس کو پوری سردیاں استعمال کریں۔ اور اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار آپ اس کا ایک بڑا چمچ لے کر اس کے اوپر سے نیم گرم دودھ پیئیں،
بس دن میں ایک دفعہ کافی ہے. اسی طرح پوری سردیاں استعمال کریں، پھر گرمیوں میں بھی اس کو استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اس کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے. اور بچے جو ہیں وہ ان کو بھی یہ کھلائیں. بچوں کو یہ کدو پسند نہیں ہوتا، بڑے تو شوق سے کھا لیتے ہیں، بچوں کو اس کا حلوہ بنا کے کھلائیں. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.